روم میں ایک سوداگر کے پاس نہایت خوبصورت طوطا تھا جس کو اس نے پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ طوطا انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ سوداگر کو اپنا وہ طوطا بے حد عزیز تھا۔ ایک دفعہ سوداگر کو اپنے کام کی وجہ سے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ چلتے وقت اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میں ہندوستان سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ سبھی نے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کی اور سوداگر نے ان سے وہ چیزیں لانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر آخر میں اس کے طوطے کی باری آئی۔ سوداگر نے اس سے بھی پوچھا کہ میں ہندوستان سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ طوطے نے کہا، آپ بس وہاں طوطے دیکھیں تو میرا ایک پیغام پہنچا دیں۔ ان سے کہنا کہ ایک طوطے کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں تم سب سے ملنے کے لیے بے حد بے چین ہوں، مگر تم سب تو باغ و چمن کی سیر میں ایسے مصروف ہو کہ میرا خیال تک نہیں آتا۔ کیا دوستی اور وفا اسی کا نام ہے کہ تم بھول کر بھی یاد نہ کرو؟ سوداگر نے طوطے سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کا پیغام طوطوں تک ضرور پہنچائے گا۔ جب ہندوستان پہنچا تو ایک جنگل میں اسے بہت سے طوطے دکھائی دیے۔ سوداگر نے وہیں اپنا گھوڑا روکا اور طوطوں کو آواز دے کر اپنے طوطے کا وعدے کے مطابق پیغام سنا دیا۔ ابھی وہاں سے چلنے کو ہی تھا کہ ان میں سے ایک طوطا تھر تھر کانپنے لگا اور زمین پر پھڑکتا ہوا گرا اور مر گیا۔ سوداگر نے یہ دیکھا تو بہت پشیمان ہوا۔ کہنے لگا کہ میری وجہ سے بیچارے طوطے کی جان گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے طوطے کا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس کا حال سن کر صدمے سے مر گیا ہے۔ میں نے پیغام کیوں پہنچایا اور اس بیچارے کی ہلاکت کا سبب ہوا؟ اسی ندامت اور پشیمانی میں وہ وہاں سے آگے بڑھا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے تجارت کے کام کیے اور کچھ دنوں میں تمام کام ختم کر کے وہ وطن واپس لوٹا اور جس نے جو منگوایا تھا وہ سب ساتھ لیتا گیا۔ گھر پہنچ کر سب لوگوں کو ان کے تحفے بانٹے۔ پھر طوطے نے پوچھا، کیا آپ نے میرا پیغام میرے دوستوں تک پہنچایا تھا؟ سوداگر نے کہا، پہنچا تو دیا تھا، مگر جو دیکھا وہ کہنے کی بات نہیں۔ طوطے نے کہا، آپ مجھ سے ہرگز نہ چھپائیے، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میرا حال سن کر میرے دوستوں نے کیا کہا۔ سوداگر تو نہ بتاتا تھا، مگر طوطے نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگا کہ تمہارا پیغام سن کر ایک طوطا تھر تھر کانپنے لگا اور زمین پر گر کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، شاید وہ تمہارا کوئی رشتہ دار تھا۔ طوطے نے جب اپنے ساتھی کا حال سنا تو وہ بہت دکھی ہوا۔ سوداگر نے دیکھا کہ وہ بہت افسردہ اور خاموش ہو گیا ہے۔ پھر وہ طوطا بھی تھر تھر کانپنے لگا اور بے جان ہو کر پنجرے میں جا گرا۔ سوداگر تو بہت غم زدہ ہوا، سوچنے لگا کہ میں نے پہلے ایک طوطے کی جان لی، اب اس کا حال سنا کر اپنے طوطے کی بھی جان لے لی۔ سوداگر دیر تک روتا رہا اور خود پر افسوس کرتا رہا۔ آخر جب بہت رو لیا تو پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا ہی تھا کہ طوطے نے پر پھڑپھڑائے اور اڑتا ہوا درخت کی ایک اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ سوداگر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اے مکار پرندے، تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ طوطے نے کہا کہ میرے ساتھی پرندے نے مجھے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر آزادی چاہیے تو خوش لہانی اور نغمہ سرائی بند کر دے، جس نے تجھے قید کر رکھا ہے، اور مردہ ہو جا کہ یہی تیری آزادی کا ذریعہ ہے۔ اے انسان، اس میں تیرے لیے بھی نصیحت ہے، وہ یہ کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس کو خوش کرتا رہتا ہے تو اس دنیا کی قید میں رہتا ہے۔ انسان دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دے تو اس کی قید سے آزاد ہو جائے۔ تو جب خود کو مار لے گا تو یہی تیری زندگی کا ایک بہت بڑا آغاز ہوگا۔ سوداگر نے کہا، یہ میرے لیے ایک نصیحت ہے، میں یہی راستہ اختیار کروں گا، بے شک یہ سیدھا اور صاف راستہ ہے۔